سورہ نساء 4 اس کی 142 143 آیت، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اور جب صلاۃ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ اس کے درمیان متذبذب ہیں، نہ اس طرف کے ہیں اور نہ اس طرف کے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس تو اس کے لیے ہرگز کوئی راہ نہ پائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ منافقوں کی نماز بتا رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ منافقوں کی نماز جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں بیسیکلی۔ اللہ تو جانتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی، اور یہاں ماتھے پہ نشان بھی ہے، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں 5 ٹائم کی۔ وہ الگ بات ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ نماز مجھ پہ فرض کر دی گئی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، غلط کام کر رہا ہوں وہ الگ چیز ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن کر رہا ہوں۔ عربی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، نہیں سمجھ کے پڑھ رہا، مجھے پڑھنا چاہیے، مجھے معلوم ہے نہیں پڑھ رہا۔ نماز عربی میں بغیر سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ رہا، یہ میں جانتا ہوں لیکن وہ الگ چیز ہے، نماز تو پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے تم دھوکہ دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو، بلکہ اللہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس دھوکے میں تم خود ہو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، وہ کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو تو یاد وہ کم ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو میری یاد قرآن کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس کی اسپرٹ ہوگی، اس کی ایسنس ہوگی، اس کی سمجھ جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ منافق تو جانتے ہی نہیں اللہ کی آیتوں میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ جاننا نہیں چاہتے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو لوگوں کو دکھانے نماز پڑھیں کہ دوسرے لوگ مجھے نمازی سمجھ لیں، اللہ کے لیے نماز نہیں ہو رہی ہے صاحب، لوگوں کو دکھانی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو ایسے کس کو دھوکہ دے؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تو دھوکہ آپ کو دے رہا ہے۔ ایمان والے تو جانتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں، آپ ہمیں نمازی سمجھے نہ سمجھیں۔ دوسری لکھا ہے کہ درمیان نماز کے دوران جو ہے متذبذب، اس کے معنی نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے، نہ پوری طرح ایمان میں ہے نہ پوری طرح کفر میں، بیچ میں ڈول رہے، بیچ میں ادھر ادھر، اور دوران نماز میں ہو رہا ہے کام۔ کیوں؟ آپ ریلیکس ہو گئے تو آپ کے ذہن میں خیالات آ جائیں گے فوراً۔ آپ یقین کریں جب بھی آپ سکون کا ایک سانس لیں گے فوراً خیالات آ جائیں گے۔ تو نماز میں آپ باقاعدہ ایک سکون میں آ جاتے، اس بغیر وہ نہیں سنتے وہ کیا کہہ رہے امام، آپ سکون میں آئے اور خیالات آ گئے، اور خیالات میں چلنے شروع ہو گئے، اور خوب خیالات آ رہے ہیں کیونکہ ابھی توجہ ہی نہیں نماز میں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں توجہ نماز میں اگر نہیں ہوگی تو یہ خیالات آئیں گے ہی آئیں گے، مگر آپ یقین کریں میں کہہ رہا ہوں اس کے بھی تو ابھی آگے سیکنڈ سٹیپ ہے، معنی سمجھتے ہوئے، اس کی پھر روح ہے، پھر اس کے بعد عمل ہے، یہ آگے سارے سٹیپ ہیں۔ ابھی تو ترجمہ خالی عربی دیکھا جا رہا ہے، پھر اس کے معنی سمجھے جائیں گے، پھر معنی کے بعد اس کی روح سمجھی جائے گی، پھر روح کے بعد اس پہ بیلیف ہونا چاہیے، پھر اس پہ عمل، پھر نماز کھڑے ہوں گے تو روتے ہوئے جائیں گے آپ۔ ابھی تو یوں ہی کھڑے ہوئے، ابھی تو سمجھو عربی نظر آ رہی وہ بھی نہیں نظر آ رہی، تو آپ کے ذہن میں خیالات ہی خیالات ہیں، اور وہ کہہ رہے وہ ادھر کے نہ ادھر کے ہوتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وہ تو گمراہ ہے اور ان کے راستہ بھی نہیں۔ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ اگر آپ اس طرح جس طرح نماز کا حق ہے سمجھنے کا اور تعلق کرنے کا، تو یہ سب ایسی بس منافقت کی نمازیں ہیں۔ تو مطلب خالی یہ فرض آپ پہ کوئی زبردستی ڈال دی گئی، یہ ایک بہت گہرا تعلق ہے نبی اور رسول اور تمام بھی اللہ نے ذریت آدم اور نبیوں پہ انعام کیا سب، وہ جب نماز تلاوت سنتے تھے رحمان کی آیتیں تو وہ سجدے میں روتے ہوئے جاتے تھے۔ یہ ڈیولپ کرنا ہے اپنے کیریکٹر۔ تو ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ سٹارٹ اس یہاں سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ ہے نا جو کرتے ہیں نا، یعنی ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم ٹوٹل سبمیشن کی باڈی لینگویج شو کرتے ہیں اللہ کو۔ سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے انسان کی صلاح۔ تو سائیکولوجیکلی میں جب یہ کر رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کیوں کر رہا ہوں، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک نان مسلم کو اور ایک ایجوکیشن ایز ویل کہ سائیکولوجیکلی جب انسان مرد یا عورت اس پوزیشن میں ہے تو وہ سٹارٹ کر رہا ہے کہ میں
اب جو کچھ آگے پڑھوں گا، یعنی آیت قرآن کی پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے باڈیلی لینگویج میں اور نفسیاتی طور پہ میں سبمیشن سے سٹارٹ کر رہا ہوں، اور پھر میں مرد حضرات زیادہ تر ناف پہ باندھ لیتے ہیں اس طریقے سے، یہ پوسچر ہوتا ہے، کچھ یوں باندھے میرا یہ باندھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ دنیا کے آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں کہ یہ کیا پوسچر ہے، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور لیڈی شاید یہاں پر اس طرح ایسے کھڑی ہوتی ہے، کیا پوسچر ہے؟ سائیکولوجیکلی آپ کسی نان مسلم سے پوچھیں یہ پوسچر کیا ہے؟ رسپیکٹ، یہ رسپیکٹ ہے؟ ہاں، تو وہ ٹانگیں ملوانے کا کہیں سلسلہ ہو رہا ہے کہ ٹانگیں ملاؤ، ادھر سے کھولتے جاتے ٹانگیں، یہ تو رسپیکٹ نہیں ہے۔ یا اگر میں یوں کھڑا ہو جاؤں تو دنیا انٹرنیشنل لینگویج میں کسی بھی ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں، کہیں بھی آپ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں تو یو آر اسٹینڈنگ ان ریسپیکٹ ایز اے میل، اور فیمیل اگر ایسے کھڑی ہوئی ہے تو یو آر اسٹینڈنگ ایز اے ان ریسپیکٹ ایز اے، پوری ورلڈ باڈی لینگویج بات کر رہا ہوں میں، یہ کوئی نہیں خاص مسلمانوں کی نماز کا طریقہ بتا رہا ہوں، میں اسٹارٹ بتا رہا ہوں آپ کو سبمیشن کا ان فرنٹ آف اللہ، آپ رسپیکٹ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کسی باس کے سامنے آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جب آ رہے ہوتے ہیں تو سب ان کے لیے سامنے اس کے ادب میں اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب ہاتھ ملانے آ رہے ہیں تو سب ایسے کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر آپ دیکھیں ایسے کھڑے ہوتے ہیں یا ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے رسپیکٹ کا۔ تو یہ فزیکل سٹارٹ یہاں سے ہو گیا، سائیکولوجیکلی ہم نے سبمیشن۔ اب جو یہ جو باندھا ہے یہ ایک طرح سے ہتھ کڑیے بھی سمجھا آپ نے، اپنے ہاتھ باندھ لیے نفسیاتی طور پہ، فزیکلی ہاتھ باندھ لیے، نفسیاتی طور پہ آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے سامنے کا مقصد جو اللہ کی آیت میں بات لکھی ہوئی ہے، اب اپنی بات نہیں ہے، اپنے اعمال نہیں ہے، اللہ کی آیت کے مطابق اعمال ہوں گے جب آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اگر میرے ہاتھ کھلے تو جو میرے دل چاہ رہا کر رہا ہوں، جو میری سائیکی میں آ رہا ہے، جب میں نے باؤنڈ کر لیا اپنے ہاتھوں کو تو میں اب اللہ کا کلام سن رہا ہوں، جو اللہ سے احکام میں اس سے کووننٹ کروں گا آیات میں، تو اس کے آگے ہاتھ بانڈیج میں ہوں میں بند گیا ہوں، میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں مطلب باندھ لیے میں نے آپ، تو یہ ہمارا اسٹارٹ ہے۔ یہ لیڈیز کا ہو گیا، یہ یہاں ہو گیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، کس پہ؟ اب وہ آیت پڑھے گا امام، یہی لے لیں، ہم ایک بستر لے رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں، آگے پورا لیکچر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم نوکری کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس بات پہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے۔ اب میں زندگی میں اگر سلام پھیرنے کے بعد دوسرے سے مدد مانگنے چلا گیا تو یہ ہاتھ میں نے ایسی جھوٹے باندھے، میں نے اگر باؤنڈیج کر لی سائیکولوجیکل، فزیکل تو کر لی تھی میں نے نماز میں، سائیکولوجیکلی بھی میں نے یہ کرنا ہے کہ میں اگر کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیری نوکری کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں اللہ سے، تو میں نے ہاتھ باندھ لی کہ پوری لائف ٹائم میں یہ کروں گا کہ پہلے اللہ سے کانٹیکٹ کروں گا آیات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، پھر میں انسان سے بات کروں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کنڈیشن آپ کی ہر زمانے لائف ٹائم، اب تو جو بھی احکامات آئیں گے وہ اس طرح چلیں گے۔ تو یہ آپ نے ہاتھ باندھ لیا۔ اس کے بعد جب یہ کہہ دیا آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی روح کو سمجھتے ہوئے آپ نے کہا سبمیشن اللہ اکبر، اور پھر کر کے رکوع میں چلے گئے۔ یہ بوئنگ پوزیشن ہو گئی ہے، بوئنگ پوزیشن۔ اس پوزیشن کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی تکبر ہے یہ فردر سبمیشن کی نشانی ہے، یعنی مزید یہ دکھانا کہ میں اس آیت جو پڑھی تھی امام نے، یہ خود میں نے جو پڑھا، جو موقع آیت یہ کانوننٹ میں نے اللہ کی آیت سے کیا، جو پڑھتا ہے امام، یہ خود پڑھتے ہیں آپ، اس بات پر آپ نے ہاتھ باندھے، پھر ہاتھ اٹھائے سمیع اللہ لمن حمید اللہ اکبر کے کیا، پھر آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع کا مطلب ہے کہ میں اب اس بات کے آگے ایگری کر رہا ہوں، سائیکولوجیکل بھی ایگری کر رہا ہوں، میں خالی میں جھک نہیں رہا ہوں، میں نے نفسیات میں بھی مان لیا کہ میں اب اس سے آگے جھک گیا ہوں، اس بات کے آگے جو آیت میں نے سنا، جو آیت میں بیان کیا کہ صرف تجھ سے میں تیری نوکری کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اس بات کے میں جھک گیا۔ اب جناب فردر کیا ہوتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور پوری اللہ اکبر کر کے ہم پروسٹریٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو جبین ہے، ماتھا ہے، اس کو ہم زمین پہ ٹیک دیتے ہیں۔ کس بات پر؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو آیات بیان کی تھی، جو موقم بات تھی، یعنی آپ نے ٹوٹیلٹی میں سبمیشن کر دیا، 100% آپ نے ایگری کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے آگے پورا سر جھکا چکا ہوں، اس بات پر
کہ صرف تیری نوکری کرتا ہوں، تجھ سے مت مانگتا ہوں. یہ آپ نے کورنٹ اسٹیبلش کر دیا. قرآن جب پڑھ رہے تھے، جب آیت یاد نہیں تھی آپ کو، جب تک تو پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آیت ہے قرآن کی، جب میں پڑھ رہا ہوں تو صرف پڑھ رہا ہوں. لیکن جب میں نے اس کو یاد کر لیا، کنسیو کر لیا اپنی سائیکولوجی میں، اٹ بیکمز اے پارٹ اینڈ پارسل آف مائی سیلف اینڈ گاڈ. کمیونیکیشن، اب وہ میرا اللہ کا کمیونیکیشن ہو رہا ہے سمجھ کے، اور اس کے آگے میں نے سجدہ کیا ہوا ہے. اب میں پروسٹریشن میں کھڑا ہوں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان ربی العظیم. سوری، پروسٹریشن میں پہلے رکوع میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اور پروسٹریشن میں یعنی سجود میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ. آن واٹ؟ کس بات پر؟ وہ جو میں نے کہی کھڑو کر، جو قیام میں کھڑی میں نے، جو قیام میں میں نے ایک معاہدہ کیا، جو قیام میں میں نے بیان کیا، اس بات پہ میں نے دو باتیں کہی ہیں. یہ میں نے فزیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے، یہ سائیکولوجیکل، آپ اگر سائیکولوجیکلی اس کو ایگری کر رہے ہیں تو یہ فزیکلی ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں آپ. اور اگر میں فزیکلی کر رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں، تو نفسیاتی طور پہ آپ دیکھ لیں ہماری نمازیں کیسی لوگوں کی. تو یہ نماز کا ایجوکیشن یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ پرپس پتہ ہو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ بات. کہ پہلے اسٹڈی کے لیے کتاب، پہلے دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو سمجھا جاتا ہے، اس سمجھنے کے بعد اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور پریکٹیکلی جا کے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لائف ادر دین قرآن. قرآن کے اللہ کا کیوں کلام ہے، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آیت کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہے. اس کمیونیکیشن کا اسٹیبلشمنٹ، اس کا ایک تعلق، ایک ٹو وے کمیونیکیشن جب تعلق قائم ہو گیا، تو پھر آپ نے اللہ کے سامنے یہ کھڑو کے 5 ٹائمز جو بھی ہے وہ کر کے دکھانا ہے. فزیکلی، نفسیاتی طور پہ ڈیمانسٹریشن، یعنی سائیکولوجیکل بھی آپ ایگری کرتے جا رہے ہیں، جو آپ کہتے جا رہے ہیں، جو آپ آیت میں بولتے جا رہے ہیں، اس کے آگے آپ گرتے جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں. یہ دونوں کا کمبینیشن ہے، سائیکولوجیکلی اور باڈی.